کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور آپ کی جوتی راستے میں ٹوٹ گئی، تو آپ نے وہ اپنی جوتی اتار کے مولا علی کو دی گانٹھنے کے لیے، تو سیدنا علی وہیں پہ بیٹھ کے اس جوتی کو گانٹھنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر تو چلے، پھر آپ سائڈ پہ رک گئے سیدنا علی کے انتظار کے لیے، اور پھر حضرت علی کی غیر موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اپنے باقی اصحاب سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجبوراً مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے خلاف ان کے کفر کی وجہ سے تلوار اٹھانی پڑی، قرآن کی تفسیر کی خاطر کافروں کے خلاف مجھے تلوار اٹھانی پڑی۔ لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی، وہ کام جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، یعنی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا، لیکن آن دا بہاف آف پروفٹ حضور کے بعد وہ کام کسی اور نے کرنا۔ تو سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ شخص میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا لا۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ لفظ زبان پہ آتا ہی نہیں تھا، لا، نہ آپ کی زبان پہ ہے ہی نہیں تھی، اس اعتبار سے کہ کوئی شخص آپ سے مانگے اور آپ اس کو انکار کر دیں، اس لیے اب لا کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے۔ سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں وہ شخص جو مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا قرآن کو منوانے کے لیے، جس کا ذکر سورۃ الحجرات میں ہے، اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پہ آمادہ ہو۔ تو اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر کیا میں نے مننا ہے؟ تو سیدنا عمر کے سوال پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹتا ہے۔ تو صحابہ اکرام دوڑے مولا علی کی طرف اور انہیں جا کے بتایا کہ اتنی بڑی بشارت آپ کے لیے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے بہاف پہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے، ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے، جس طرح نبی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ تو سیدنا علی مسکرا پڑے، صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، آپ کا جو فیس ایکسپریشن تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی۔ اب یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے، کن کا؟ جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا خوارج کی بات کرتے ہیں نا ان سے، تو کہتے ہیں نہیں خوارج تو کافر ہیں، ان کی مثالیں نہ آپ دیں، ان کو تو کہتے ہی خارجی ہیں۔ لیکن جب یہ حدیث آتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ سیدنا علی نے کن مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی؟ جنگ جمل والوں کے خلاف، بلکہ مجبوراً اٹھائی، تلوار تو انہوں نے اٹھا لی تھی، ظاہر ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا تو پھر ریٹ آف دا گورنمنٹ تو اسٹیبلش کرنی تھی سیدنا علی نے، اسی وجہ سے مجبوراً ان کو اپنا دارالخلافہ کوفے شفٹ کرنا پڑا مدینہ شریف سے، کیونکہ سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم تو ان کے لیے احترام رکھتے ہیں الحمدللہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوں، ان کی غلطیوں پر ان کی نیکیاں بھاری ہیں الحمدللہ۔ تو اب ریٹ آف دا گورنمنٹ کے لیے بجائے دھرنا جو ہے وہ مدینہ شریف میں آ کے دینے کے، جہاں پہ خلیفۃ المسلمین بیٹھے تھے، انہوں نے جا کے کوفے پہ خود چڑھائی کرنا شروع کر دی، تو پھر سیدنا علی کو مجبوراً یہاں سے نکل کے عراق جانا پڑا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میرے بھائی یہ دیکھیں یہ سارے معاملات، اب تو محرم کا مہینہ بھی آنے لگا ہے تو مجھے بائی چانس یہ باتیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جو تلوار اٹھائی نا، اس سے مراد پھر جنگ جمل والے اور جنگ صفین والے لوگ ہیں، کیونکہ مسلمان تو حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین اہل جمل، اور اہل صفین میں حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ مراد نہیں ہے، ان سے مراد خوارج ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا مسلمانوں کے خلاف حضرت علی کو تلوار اٹھانی پڑے گی،
تو یہ جو آپس کی ان کی جنگیں نا، ان میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے. یہ حضرت علی نے ان کے خلاف جو تلوار اٹھائی نا، اس مسئلے کو ڈسکس نہ کریں. یہ جو حضور نے کہا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی پوری کریں گے حضرت علی، اب یہاں ماننا پڑ جائے کہ حضرت علی نے جنگ صفین اور جمل رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کی ہے، تو پھر ان کی پوری ناسبیت دھڑام سے نیچے آ جاتی ہے. تو پھر وہاں کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ جو کہا گیا نا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی، اس سے مراد خارجی ہیں. تو صاحب خوارج کو اور مسلمان مان لیا. اگر خارجی مسلمان ہے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کیوں نہیں مسلمان؟ حالانکہ خارجی جو ہیں وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے. تو آج اگر کوئی کہتا ہے جی فلاں کافر فلاں کافر، اس کی بنیاد پہ آپ اسے کافر نہیں کہیں گے، لیکن اس کی اصلاح ضرور کریں گے کہ اس کی وجہ سے کفر دون الکفر تو ہو جائے گا نا. یعنی کفر لوٹ آتا ہے جو بندہ نہ حق کسی کو کافر کہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی پھر پوری وہ ایک شرائط ہے، ایک معاملہ رہتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام میں اتنی ٹالرنس تھی. سیدنا عثمان کو دیکھیں، صحیح بخاری میں اوپر تلے 2 حدیث ہیں 694 اور 695. اس پہ باب باندھا امام بخاری نے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. یعنی بدعتی ہو باغی ہو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے. اور پہلی حدیث لے کے حضرت ابو ہریرہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے امام تم پر مسلط ہوں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہو. یعنی اگر کوئی امام رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ. آج کے دور میں تو ہم یہ بات کریں گے. ویسے تو حنفی آپ کو کہتے ہیں جناب کہ جی جب امام حنفی ہو تو آپ پیچھے رفع الیدین چھوڑ دیا کریں، امام کی پیروی کریں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر قائم رہنا ہے، اپنے وضو کو اب توڑنا نہیں ہے. تو تم حج کی ٹریننگ کے دوران حنفی پبلک کو یہ بتاتے ہوگے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے، امام کی پیروی کرنی چاہیے، لہذا سارے بریلوی دیوبندی جب حج عمرے کے لیے جائیں تو رفع الیدین سے نماز پڑھیں. ہیں اگو پریشان ہو جاتے تھے. انہوں نے سوچی نہیں ہوتا کہ اتنا برا وقت آنا سی ساڈے تے کہ ایسی شے نہ تے مسلط ہونی تھی جس نے ٹرنز دا ٹیبل اوور کرنا تھا، انہی کے اصول اور مبادی پہ ان سے سوال کرنا تھا. جب آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم بغیر رفع الیدین کے آپ کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھیں، تو آپ یہ اپنی حج ٹریننگ کی کتابوں میں ان سیشنز کے اندر لکھیں نا کہ آپ نے امام کعبہ کے پیچھے رفع الیدین کے ساتھ جا کے نماز پڑھنی ہے، امام کی پیروی کرنی چاہیے. ادھر ان کے سارے اصول ٹوٹ جائیں گے، لہذا ان کی منافقت کھل جائے گی. میں نے ان کے جو میک اپ زدہ چہرے تھے نا، ان سے صرف میک اپ نہیں، ان کی کھالیں بھی اتار دی ہیں. آپ کو پتہ ہی تھا انہوں نے ماسک چڑھائے ہوئے تھے، بعض نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بعض نے داڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں. امام بخاری اس کے نیچے 695 نمبر حدیث لے کے آئے. سیدنا عثمان جب محصور ہو گئے، بلوائیوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا، مسجد نبوی تک جانے پہ ان کے روک لگا دی. تو سیدنا عثمان کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں، ظاہر ہے پولیٹیکل امام بھی اور مسجد کے امام بھی. اس وقت تو خلیفۃ المسلمین ہی نماز پڑھاتا تھا. اس وقت مسجد پہ باغیوں کا قبضہ ہے اور فتنوں کا امام ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، ہمیں خطرہ ہے ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں اس بات کی؟ تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، اس نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. یعنی سیدنا عثمان جو ڈائریکٹلی افیکٹی تھے ان کے، اس کے باوجود کہا کہ نماز ان کے پیچھے پڑھو.